اما بعد معزز سامعین، سورہ نور شریف کی آیت نمبر 30 اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ وعز برہانہ ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرما دیں للمؤمنین، مومن مردوں سے، یغضوا من ابصارہم، کہ اپنی نگاہیں جھکا کر رکھیں، اپنی نگاہیں جھکا کر رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ، یہ ان کے لیے نہایت پاکیزہ ہے، ان اللہ خبیر بما یصنعون، اللہ تبارک و تعالی کو خبر ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ پیچھے جو 3 آیات کریمہ ہم نے کل تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے غیروں کے گھروں میں بغیر اجازت جانے سے منع فرمایا، بغیر کسی کی اجازت کے کسی کے گھر میں تاک جھانک سے منع فرمایا، اور اپنے گھروں کے اندر بھی مردوں کو بغیر کسی سگنل کے، اجازت کے یا بتائے بغیر آنا بھی معیوب قرار دیا گیا، کہ بندہ اب خود اپنے گھر میں بھی اس ٹائم پر جائے کہ گھر والوں کو اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہے کہ اس ٹائم پہ یہ آئیں گے، اگرچہ جانا تو اپنے گھر میں ہی ہے، کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ اخلاقی فرض یہ ہے کہ بندہ جائے بلند آواز سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ سلام دے، تاکہ گھر والوں کو پتہ چل جائے۔ اب یہ احکام جو تھے وہ گھر والے بیان کیے گئے، اور کسی کے گھر میں جائیں تو دروازہ لاک کریں، دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ، جب کوئی نہ جواب ملے، رسپانس ملے، تو آپ بخوشی واپس پلٹ جائیں۔ اور اگر کوئی گھر میں لیڈیز خواتین میں سے کوئی ہو تو اب شریعت ہمیں اس کے بارے میں بھی، پیچھے سورہ احزاب شریف میں ہم نے یہ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جب تم کسی غیر مرد سے بہت جب وہ بابر مجبوری بات کرنے کی ضرورت پڑ بھی جائے تو آپ اسے جو ہے وہ تلخ لہجے میں بات کریں، فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، تاکہ آپ نرم لہجے میں بات کریں تو کہیں آپ کی نرمی کسی سامنے والے کے دل میں طمع پیدا نہ کرے، بات کو تمالک نہ دینی پڑ جائے۔ تو غیر مرد کے ساتھ اگر بات کرنے کی ضرورت پڑے تو تلخ لہجے میں اور مختصر ترین گفتگو، نہایت مختصر گفتگو، چند الفاظ کے اندر ہی بات ختم۔ اور پھر اب آگے یہ 30 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے اوورآل طور پر مردوں کو حکم دیا گیا کہ یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پیارے، آپ ان سے فرمائیں کہ آپ اپنی آنکھوں کی حفاظت فرمائیں، اپنی نگاہیں جھکا کر رکھیں، یہ ان کے لیے بہت پاکیزہ ہے، ستھرا ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ
اور ان کے علاوہ دیگر اصحاب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تمام اصحاب سے روایات منقول ہیں کہ حضور کریم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ پہلی نگاہ جو اچانک کسی پر پڑ جائے، کسی غیر عورت پر پڑ جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فوراً سے اپنی نگاہ کو جھکا لو، اپنی نظر ہٹا لو۔ جو پہلی نگاہ وہ معاف ہے، کون سی معاف ہے؟ کہ جو اچانک بغیر ارادہ کے طور پر وہ پڑ جائے، وہ معاف ہے۔ یہ نہیں ہے پہلی نگاہ معاف ہے تو پہلی نگاہ کے اندر بندہ جب وہ اس قدر، جب وہ کسی کا معائنہ اور اس قدر جب وہ تاک جھاک کرے کہ وہ پہلی نگاہ کے اندر ہی ساری کی ساری چیزیں واضح ہو جائیں۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ نگاہ اس کی معافی ہے جو بغیر ارادہ کے اچانک پڑ جائے، اور حکم ہے کہ اسے فوراً سے ہٹا لیا جائے، اور اس کے علاوہ اس کے بغیر پھر حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد میں جو نگاہ اٹھتی ہے اس پر گناہ ہے۔ اور پھر نگاہوں کو جھکانے کا حکم ہے وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کا حکم ہے۔ پہلے نگاہ کا ذکر ہے، اس کے بعد شرمگاہ کی حفاظت کا ذکر ہے کہ سب سے پہلے نگاہ بہکتی ہے، پھر دل مائل ہوتا ہے، اور پھر ارادے غلط ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد بندہ گناہ کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ کریم نے قرآن مجید کی اس آیت قدسہ میں جو جہاں سے برائی کا آغاز ہے وہاں سے ہی منع فرما دیا کہ جب نگاہ ہی نہ اٹھے گی، جب نگاہ ہی نہ پڑے گی، جب آپ نے برائی کی طرف نظر ہی نہیں کرنی تو پھر برائی کی طرف قدم بڑھا کر جانے کا جب وہ ایک تصور اور خیال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے نگاہیں جھکانے کا حکم ہے۔ نگاہیں جھکانے کا حکم کے ساتھ ساتھ یہ نہیں ہے کہ غیروں سے نگاہیں جھکا کر رکھیں، لیکن اپنے موبائل فون کے اوپر آپ فحاشی دیکھیں، اپنے موبائل فون کے اوپر یا ٹی وی ڈراموں کے ساتھ جب وہ اپنی نگاہیں جب وہ پورا سر کر لیں۔ نہیں، نگاہیں جھکانے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح ہر چیز کی ایک صفائی ستھرائی اور تزکیہ ہوتا ہے، اس طرح نگاہوں کا تزکیہ یہ ہے کہ جن جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا ہے ان تمام حرام کردہ اشیاء سے اپنی نگاہیں بچا کر محفوظ کر کے رکھیں۔ ان تمام اشیاء سے جو چیزیں حرام ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان سے اپنی، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دو چیزوں کی مجھے ضمانت دیں، دو چیزوں کی آپ مجھے ضمانت دیں، میں تمہیں اضمن لکم الجنہ، حضور فرماتے ہیں میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ مالک و مختار نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، کسی سے پوچھ کر تو نہیں دی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ اختیار ہے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا، فرمایا دو چیزوں کی آپ مجھے ضمانت دیں اور میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ جو دو چپڑوں کے درمیان ہے، اس کی ضمانت یعنی زمان، اس کی ضمانت آپ مجھے دیں اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت آپ مجھے دیں، ان دو چیزوں کی آپ مجھے ضمانت دیں۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ لہذا حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی زکات ہے، ہر چیز کی زکات ہوتی ہے۔ نگاہوں کی زکات یہ ہے کہ یہ نگاہیں الفت یار میں، خوف خدا میں اور محبت الہی میں بہتی رہیں، اور ان سے جو آنسو بہیں گے فرمایا کہ یہ اپنی آنکھوں کی زکات ہے۔ جو اپنی آنکھوں کی زکات پیش کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس چیز کے اندر اس کا جو حق ہے وہ اسے عطا کرتا ہے۔ تو پھر نگاہوں کی جب آپ زکات ادا کریں گے تو نگاہوں کی زکات ادا کرنے کے بعد ان نگاہوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ پاکیزگی، ستھرائی اور تزکیہ کرنے کی توفیق عطا کرے گا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اگر ان نگاہوں کے ساتھ
ان آنکھوں کے ساتھ اچھا بھی دیکھیں، برا بھی دیکھیں، ایرے کو بھی دیکھیں، غیرے کو بھی دیکھیں، فلمیں بھی، ڈرامے بھی، ہر چیز آپ اگر ان نگاہوں کے اندر سما کر رکھیں گے، حلال بھی حرام بھی، اپنا غیر، ہر کسی کو آپ اپنی نگاہوں کے اندر اگر سما کر رکھیں گے، اور پھر یہ بھی التجا کریں، جستجو کریں کہ ہمیں جلوہ حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نظر آئے، ہمیں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہو جائے، یہ ممکن ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ اس کی مثال صوفیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح برتن کے اندر، کسی برتن کے اندر گند موجود ہو تو اس گندے برتن کے اندر، جو پہلے سے گندا برتن ہے، اس کے اندر اگر کوئی دودھ ڈالنے کی کوشش کرے یا کوئی سمجھدار شخص دیکھے اور اس میں دودھ ڈالے تو کیا وہ ڈالے گا؟ نہیں، وہ کہے گا پہلے اس برتن کو صاف کیا جائے، اس برتن کا تزکیہ کیا جائے، اس کی صفائی ستھرائی کی جائے۔ یہ نگاہیں ہمارے دیکھنے کا برتن ہے، جب تک یہ برتن صاف نہیں ہوگا اس وقت تک اس میں جلوہ حبیب کسی صورت نہیں بن سکتا، اس کسی صورت بھی حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جلوہ اس میں نہیں نظر آ سکتا، جب تک یہ آئینہ درست نہیں ہوگا، صاف شفاف نہیں ہوگا۔ جب تک اسے صاف شفاف نہیں کریں گے اس وقت تک اس عظیم بارگاہ تک ہماری رسائی ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اس کے لیے پھر ہمیں ان کی صفائی کرنی پڑے گی، ان کی ستھرائی کرنی پڑے گی، چیزوں سے محفوظ رکھنا پڑے گا، بڑے غور سے دیکھنا پڑے گا۔ جب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اکثر صحابہ ایسے تھے کہ جو اپنی آنکھوں پر پٹیاں باندھ کر رکھتے تھے، پٹیاں باندھ کر رکھتے تھے، بغیر ضرورت کسی چیز کو بھی نہیں دیکھنا۔ اپنے گھر کے اندر رہتے تھے تو اپنے کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے بھی اپنے آنکھوں کے اوپر پٹیاں باندھ کر رکھتے تھے کہ اچانک کوئی چیز ہمارے سامنے ایسی نہ آ جائے جو ہماری آنکھوں کی، نگاہوں کی حفاظت کے لیے مضر ثابت ہو جائے۔ لیکن آج کا معاشرہ اس قدر جدید ہو چکا ہے اور اس قدر ایڈوانس ہو چکا ہے، ہم اس قدر آگے نکل چکے ہیں کہ آج اپنی ان نگاہوں کی حفاظت کرنا تو اتنا مشکل ہو گیا ہے، اتنا مشکل ہو چکا ہے کہ آپ اپنے گھر سے باہر قدم رکھیں اور قدم باہر رکھ کر اگر کہیں کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت ہو جائے، یہ بہت ہی مشکل چیز ہے۔ باقی ہمیں اس میں کوشش کرتے رہنا چاہیے، تگ و دو کرنی چاہیے۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، راستوں کے اندر بیٹھنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو۔ آج بیٹھ جاتے ہیں نا چوک چراہوں کے اندر، یہ تصور بھی نہیں ہوتا کہ ہم جس کسی یہاں پہ کھڑے ہیں یہ کسی کا گھر ہے، ہماری آواز بلند ہوگی، کسی کو تکلیف پہنچے گی یا کوئی ایسا مسئلہ۔ ہم یہ چیز تو آج تو کسی کو تکلیف پہنچنے کے بارے میں تو سوچے نہیں جاتا، بندہ اپنی صرف منمانی اور جو اپنے من میں آتا ہے وہ کرتا ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا راستے اتقوا الطریق، راستوں میں بیٹھنے سے بچو۔ کیوں کہ جب آپ راستے میں بیٹھیں گے تو راستے میں بیٹھنے کے ساتھ ایک تو ان لوگوں کو جو ان کے قریب رہنے والے ان کو تکلیف ہوگی، دوسرا حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے فرمایا کہ جو خواتین گزریں گی نگاہ ان پر پڑے گی، انہیں بھی تکلیف ہوگی اور آپ کے بھی ایک گناہ کا سبب بنے گا، اس لیے راستوں میں نہ بیٹھو، راستے میں بیٹھنے سے منع فرمایا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، راستوں میں بیٹھنے کے بغیر تو ہمارا چارہ کوئی نہیں، سارا دن کام کاج کرنے کے بعد دوست اگر اب آپ ایک جگہ پر مل کر بیٹھ جاتے ہیں تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارا کوئی گناہ کا ارادہ نہیں ہے، اس میں کچھ ایسا ویسا نہیں کرتے کہ کوئی کسی کا بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر بیٹھتے ہو راستوں میں تو پھر راستوں کا حق ادا کرو۔ وہ حق کیا ہے؟ کسی کو برائی سے منع کر کے کسی کو نیکی کا حکم دو، کسی عورت کے گزر کر وقت ان کی طرف آنکھ اٹھا کر مت دیکھو، اپنی نگاہیں جھکا کر رکھو۔ ہمیشہ راستے میں بیٹھو تو راستے کے اندر اس جگہ پہ بیٹھو کہ کسی دوسرے گزرنے والے کو یا کسی چیز کو تکلیف محسوس نہ ہو، اور اگر کوئی تکلیف دہ شے راستے کے اندر موجود ہو تو چونکہ آپ راستے میں بیٹھے ہیں تو آپ اس تکلیف کی شے کو دور کر دیں، ہٹا دیں۔
لیکن آج ہم نے اگر اپنی گاڑی بھی پارک کرنی ہو تو ہم راستے کے اندر پارک کر کے تو غائب ہو جاتے ہیں کہ سارے کا راستہ سارا وہ راستہ بھی بلا اور گزرنے والے بھی ٹینشن میں تکلیف میں اور جو موجود وہاں پہ رہ رہے ہیں ان کو بھی اس چیز کی تکلیف ہوتی رہتی ہے۔ ان ساری چیزوں کی حفاظت کرنا مومن کا اخلاقی فرض ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔